نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانفطار پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو سنیں، بار بار سنیں اور سن کر تجوید کی غلطیوں کو درست کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی سننے والے بھی اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانفطار مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت۔ اذا السماء میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ان فطرت پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے، اور غنہ 1 الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو ان فطرت پر ہم غنہ کریں گے، اور فطرت اس کو وقف کی صورت میں بھی فطرت پڑھیں گے اور بغیر وقف کے بھی فطرت پڑھیں گے، کیونکہ وقف کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی لفظ پر وقف کرنا ہو تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ تو چونکہ یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو اگر وہ لفظ پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہلے سے ہی تا ساکن تھا، تو ہم اس کو وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے بغیر وقف کے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آیت ایسے پڑھی جائے گی، اذا السماء انفطرت۔ حروف کی صفات کا خیال رکھیں کہ یہ طوا ہے، طوا کی جگہ تا نہیں پڑھنا۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت۔ غا کے اوپر زبر ہے تو اس غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے، تو ایسے پڑھیں گے فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ نفس پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون یرملون، ان میں سے میم آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، اور ایسے غنہ کریں گے نفسم۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو نفسم ایسے پڑھا جائے گا۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یہ میم دیکھنے میں 1 لفظ ہے اور پڑھنے میں 2 لفظ ہیں، 1 مرتبہ سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور 1 مرتبہ خود۔ تو اس لفظ کو ہم ایسے پڑھیں گے نفسم، نفسن نہیں کہیں گے، نفسن غلط ہے، سین کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نفسم ما قدمت وأخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك
قوف اور کاف میں فرق کر کے پڑھیں گے۔ قوف کا مخرج ہے کہ زبان کا آخر جو کوے کے پاس ہے تالو میں لگانے سے قوف نکلتا ہے، اور کاف کا ہے کہ زبان کا آخر جو کوے کے پاس ہے تالو میں نہ لگانے سے کاف نکلتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کریں گے۔ خلقک، خلقک فسواک فعدلک، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فی میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یائے مدہ کہلائے گا۔ حروف مدہ کی مکمل تفصیل نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 میں بتا چکی ہوں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں تو حروف مدہ میں کو تفصیل سے جاننے کے لیے وہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یائے مدہ ہے تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، کیونکہ فی ایک لفظ ہے اور ای دوسرا لفظ ہے۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو ایسے پڑھیں گے، فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ وَإِنَّ پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو آیت ایسے پڑھی جائے گی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ بغائبین میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو آیت ایسے پڑھی جائے گی، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ ادراک میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ اگر حروف قلقلہ آ جائیں تو انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں، اور ایسے پڑھا جائے گا، ادراک ما یوم الدین۔ اگر آپ ان 5 حرفوں کے علاوہ قلقلہ کریں گی تو پھر قلقلہ کرنا درست نہیں ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ نفس پر غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون میں سے لام آ گیا ہے، اور حروف یرملون میں سے لام اور را پر غنہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس تنوین کے بعد ہم غنہ نہیں کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے، نفس لنفس شیئا۔ شیئا میں زبر کی تنوین ہے، اور زبر کی تنوین میں وقف کرتے وقت ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے کہیں گے شیئا۔ والامر یومئذ للہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گیا، اسی یہ لفظ اللہ باریک ہوگا، اسے للہ موٹا کرنا غلط ہوگا، اور صحیح ہے یومئذ للہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔
آپ میں سے جو پرسنل میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے یا اپنا قرآن پاک سنا کر اپنی غلطیاں درست کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔